باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالتہ بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی عز اسمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، مسلسل سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے عرائض کو اور گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم نے جو 4-5 دنوں میں آپ کے سامنے پیش کیا، پروردگار ہمارے یہاں پر گفتگو کرنے اور آپ کی گفتگو سننے کو اپنی عبادت قرار دے، اور جن مومنین نے یہاں پر اور دنیا میں کہیں بھی فرش عزا کا انعقاد کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں فرش عزا کی خدمت کرتے ہوئے انہیں شامل ثواب فرما۔ پروردگار محبت حسین کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ تمام مومنین اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مسلسل اس بات کی تکرار کی جا رہی ہے کہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ولی خدا کا وجود ہے، اور جو بھی خدا کی طرف سے رزق ہے اس میں بہترین رزق یہ ہے کہ جہاں صراط مستقیم کے کنارے وہ ملعون، وہ چال باز اغوا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جب دنیا کی عام حکومتیں انسانوں کو اغواکاروں کے سہارے پر نہیں چھوڑا کرتیں اور ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا کرتی ہیں، تو اس رب العزت کی اتنی وسیع حکومت سے کیسے ممکن ہے کہ وہ شیطان کے اغوا کے مقابلے میں انسانوں کو تنہا چھوڑ دے اور ہدایت کا اور حفاظت کا انتظام نہ کرے؟ تو اب یقیناً خدا نے ہدایت اور حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور اسی سلسلے کو تقریباً 2-3 مجالس تک آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ کل کی مجلس سے جو گفتگو کا پیرایا تبدیل ہوا، اور ہم نے کہا کہ جب ہادی موجود ہے تو اگر اس کے بعد ہدایت نہیں پہنچ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ہادی کی طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے طلبگار میں کوئی کمی ہے جس کے سبب وہ اس ہدایت کو تحمل نہیں کر پا رہا۔ بہت ہی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو کہیں ٹیوشن لگوائیں اور اس کے بعد آپ کا بچہ فیل ہو جائے، بچے کا ہاتھ پکڑ کے پہنچے ٹیوشن والے کے پاس، بھیا تمہارے پاس ٹیوشن لگوایا تھا، تمہیں پیسے دیے تھے، ماہانہ تم نے اتنے پیسے لیے، اتنے گھنٹے ہمارے بچے نے تمہیں دیے، اور اس کے بعد تمہارا بچہ فیل ہو گیا۔ تو جواب یہ ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، ہم نے مکمل جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا۔
ہمیشہ دینے والے اور فاعل کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی قابل اور قبول کرنے والے کی صلاحیت اتنی کم ہوتی ہے کہ فاعل فراوانی سے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، قابل کے ظرف میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ اسے تحمل کر سکے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کوئی ایک عام سا برتن لے کر سمندر کے کنارے چلے جائیں اور سمندر کا سارا پانی اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، تو سمندر کے پانی کا قصور نہیں ہے، ظرف کا قصور ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ سمندر کا پانی اس میں نہیں آ سکتا۔ ظرف کی کوتاہی ہے، ظرف کی کمی ہے۔ اب اس مقام سے وہ سارا مسئلہ کہ جو توحید کے سلسلے میں اور نبوت کے سلسلے میں پیش آتا ہے وہ حل ہو جائے گا۔ توحید کے سلسلے میں ہمارے بچوں سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے دینیات کی کتابوں میں اور دوسری دینی کتابوں میں، کیا خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ جی، اگر نہیں بنا سکتا تو اس کا مطلب کہ خالق نہیں ہے، اور اگر بنا سکتا ہے اٹھا نہیں سکتا تو قادر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہیں ہاں تو خالقیت خطرے میں پڑ جائے، اگر کہیں نہ تو قادریت خطرے میں پڑ جائے، تو کیا کیا جائے؟ تو دین جب امیر المومنین کو چھوڑ کر دوسرے دروازوں سے لیا جائے گا تو خالقیت سے بچیں گے تو قادریت خطرے میں پڑ جائے گی، قادریت سے بچیں گے تو خالقیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب عزیزان گرامی قدر یہ موضوع گفتگو ہے، اس کو ائمہ نے جواب دیا ہے، لیکن میں صرف ایک عام سی مثال کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرنے والے میں صلاحیت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کرنے والے کے اندر صلاحیت ہے، بننے والے میں صلاحیت نہیں ہے۔ خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے لیکن پتھر میں صلاحیت نہیں ہے کہ ایسا بن جائے جسے خالق اٹھا نہ سکے۔ تو فاعل کی طرف سے کمی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ قابل کی طرف سے کوتاہی ہے۔ قابل اس عروج تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ خالق کی قدرت کے دائرے سے باہر نکل جائے، اور یہی مسئلہ بالکل نبوت کے سلسلے میں آ کر کے حل ہو جائے گا۔ بھئی کیسے ممکن ہے اتنے سال رسول کے ساتھ کوئی رہے اور ہدایت نہ پائے؟ تو یہ تو توہین رسالت ہو جائے گی کہ رسول اللہ ہدایت دیتے رہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر بھی وہی جواب ہوگا، ہدایت دینے والے کی کوتاہی اور کمی نہیں ہے، بعض ظرف اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ رسول ہدایت دیتے رہ جائیں، ان کے ظرف میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہدایت کو تحمل کر سکیں۔ اب توحید کے شبہات بھی حل ہوتے چلے جائیں گے اور نبوت کے شبہات بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے کہ میں کیسے اس ہدایت کو تحمل کر سکتا ہوں؟ تو دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیے، جو بھی عمل انجام دیجئے، میں نے کل آپ کی خدمت میں مقدمتاً اس بات کو عرض کیا تھا، مکمل کر دوں کہ 3 مرحلے ہیں۔ دنیا کے ہر کام کے 3 مرحلے ہیں، دین کے 4 مرحلے ہیں، 1 مرحلے کا اضافہ ہے۔ 3 مرحلے کیا ہیں؟ عقل، احساس، عمل۔ سب سے پہلے عقل کسی چیز کی اہمیت کو قبول کرے گی تو عمل وجود میں آئے گا۔ کل آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ اگر آئس کریم والا آ جائے اور وہ جو اس کی خاص آہنگ ہے وہ بجائے تو بڑا اٹھ کے نہیں بھاگے گا، بچہ بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کے لیے قابل اہمیت ہے، بڑے کے لیے قابل اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ جو پیر دوڑ رہے ہیں، یہ جو بھاگ رہا ہے، یہ جو پیروں میں حرکت ہے، یہ عمل اس وقت وجود میں آیا ہے کہ جب عقل نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اگر عقل اہمیت کو تسلیم نہ کرے تو نتیجتاً انسان عمل نہیں کر سکتا۔ عمل اسی وقت وجود میں آتا ہے کہ جب عقل کسی چیز کی اہمیت کو قبول کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، ہاسپٹل نہیں جاتے، کیوں؟ پڑوس میں ہاسپٹل ہے، نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ عقل نے اہمیت کو قبول نہیں کیا ہے۔ جو درد ہو رہا ہے یہ تمہیں مار سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے بہت ہی آرڈنری سا، نارمل سا درد ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وقت گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے لیکن ہاسپٹل نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اہمیت کو درک نہیں کر رہا۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے تو اب اٹھ کے بھاگے گا، ہاسپٹل جائے گا۔ یہ جو عمل وجود میں آ رہا ہے اور پہلے جو عمل نہیں وجود میں آ رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ معرفت کے مرحلے پر نقص ہے۔ جب معرفت کے مرحلے پر نقص رہ جاتا ہے تو عمل کے وجود میں آنے میں بھی نقص رہ جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے احساس کا مرحلہ۔ شب قدر میں، شب قدر کے بعد آپ دیکھیے کہ عبادتوں کا دل چاہتا ہے، تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ شب قدر میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، بیٹھ کر کے کوئی بتاتا ہے کہ خدا رازق ہے،
بیٹھ کر کے کوئی بتاتا ہے کہ خدا معبود ہے؟ بیٹھ کر کے کوئی بتاتا ہے کہ خدا خالق ہے؟ نہیں۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے پھر ایسا کہ عمل کو جی چاہتا ہے؟ بھئی اللہ کو ایک تو پہلے سے مان رہے ہیں، خالق تو پہلے سے مان رہے ہیں، رازق تو پہلے سے مان رہے ہیں، معبود تو پہلے سے مان رہے ہیں، تو ہوا کیا شب قدر میں کہ شب قدر کے اگلے دن سے کچھ دن کے لیے ہی صحیح عمل کا جی چاہنے لگ گیا، نماز کا جی چاہنے لگ گیا، عبادت کا جی چاہنے لگ گیا، دعاؤں کا جی چاہنے لگ گیا۔ ہوا کیا؟ عقل تو پہلے بھی قبول کر چکی تھی، کہ عقل نے قبول کر لیا تھا، لیکن احساس کے مرحلے میں کمی تھی۔ شب قدر نے جھنجھوڑا کہ معبود جس کو ایک مانتا ہے اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ جیسے ہی احساس وجود میں آیا، فوری طور پر عمل وجود میں آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امامت کو اصول دین میں رکھا گیا ہے اور تولا اور تبرہ کو فروع دین میں رکھا گیا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ امامت ہادی برحق کے عقلی معرفت کا نام ہے، اور تولا اور تبرہ اسی ہادی برحق کے لیے وجود میں احساس کے ایجاد ہونے کا نام ہے۔ اسی لیے جہاں اصول دین میں امامت کو رکھا گیا کہ امامت کافی نہیں ہے، عقیدہ امامت کافی نہیں ہے، احساس تولا اور تبرہ، یہ احساس کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مثال کے طور پر اگر اہل بیت کو مان لیا کہ یہ مفترض الطاعہ ہے، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، تو اس کے بعد کیا کرو؟ کیا اس کے بعد مجلس میں آنا چھوڑ دو؟ اس کے بعد منقبت پڑھنا چھوڑ دو؟ اس کے بعد فضائل سننا چھوڑ دو؟ اس کے بعد ان کی بات کرنا چھوڑ دو؟ اس کے بعد حدیث قصہ پڑھنا چھوڑ دو؟ اس کے بعد زیارت جامعہ پڑھنا چھوڑ دو؟ نہیں، کیوں نہ چھوڑو؟ اس لیے کیونکہ کبھی کبھی عقلی معرفت تو ہوتی ہے، لیکن عمل کے لیے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مجلس تمہیں حسین کی معرفت میں شاید اضافہ نہ بھی کر رہی ہو، تو جو معرفت موجود ہے اسے احساس کا راستہ دے رہی ہے تاکہ عمل وجود میں آ جائے۔ تو جب تک یہ دو اسٹیپ طے نہیں ہوں گے، عقل معرفت احساس وجود کے اندر یہ احساس ایجاد ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ علماء ان لوگوں کو خاص طور پر کہ جو معرفت کے مرحلے پر آگے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ احساس کے مرحلے پر کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ 4 کتابیں پڑھ لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجلس میں نہ جاؤ، فرش عزا پر نہ بیٹھو۔ 4 کتابیں پڑھ لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب ماتم کرنے میں شرم محسوس کرو۔ 4 کتابیں پڑھ لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب علم اٹھانے میں شرم محسوس کرو۔ 4 کتابیں پڑھ لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب تابوت کو آگے بڑھ کے زیارت کرنے میں شرم محسوس کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی معرفت اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے، عمل تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ احساس نہیں ہوتا۔ یہ رونا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نعرہ، یہ علم، یہ تابوت، یہ اس احساس کا نام ہے جو معرفت کو عمل تک پہنچاتا ہے۔ یا علی، تو آپ توجہ فرما رہے ہیں کتنا ایک ایک حکم شریعت کا، دین کا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر علی کی معرفت ہے، اس کے باوجود بھی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان معرفت رکھتا ہے لیکن احساس کا سلسلہ اور احساس کا راستہ اور وہ وے کہ جس کے ذریعے سے عقل کی معرفت کو عمل تک جانا ہے وہ فراہم نہیں ہوتی۔ جب وہ فراہم نہیں ہے تو عمل میں کیسے اطاعت نظر آئے گی؟ عقل قبول کر رہی ہے لیکن احساس کا درمیان میں رستہ ناقص ہے، وہاں پر کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عمل وجود میں نہیں آ رہا۔ تو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ 3 مرحلوں سے گزرے بغیر نہیں ہو سکتے: معرفت، احساس اور عمل۔ لیکن جب ہم آئیں گے دین کے سلسلے میں تو ایک مرحلے کا اضافہ ہو جائے گا ان 3 سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، تزکیہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں صرف معرفت کافی نہیں ہے بلکہ ظرف پاکیزہ ہو کہ جس میں معرفت ڈالی جا سکے۔ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی فلاں صاحب بہت اچھے ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھا علاج کرتے ہیں، لیکن بھائی جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی غیبت بھی کر لیتے ہیں، تہمت بھی لگا دیتے ہیں، نماز بھی ان کی چھوٹ جاتی ہے، حرام کرتے ہیں، واجب چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ مجھے جا کے ہارٹ دکھانا ہے، انہوں نے میرا ECG کرنا ہے، مجھے دوا دینی ہے، اگر میرا آپریشن بائی پاس ہونا ہے، اینجیوگرافی ہونی ہے، اینجیوپلاسٹی ہونی ہے، جو ہونا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اور جان میری چھوٹ گئی، بقیہ اپنی عام زندگی کے اندر جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، میرا کیا سروکار ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس علم کے لیے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی علم کے لیے تزکیے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دینی علم کے لیے معرفت سے پہلے ایک مرحلہ ایڈ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہ پہلے تمہارا ظرف پاکیزہ ہو۔ اگر ظرف پاکیزہ نہیں ہے تو دنیاوی معرفت تو آ سکتی ہے، دینی معرفت نہیں آ سکتی۔
اسی لیے آپ نے آج جمعے کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ آیت پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اے حبیب، یعلمہم الکتاب والحکمہ کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے ان کا تزکیہ کرو، ان کے قلوب کو پاکیزہ کرو، ان کے ظرف کو دھو۔ جب ان کا ظرف پاکیزہ ہو جائے گا تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم جب ڈالو گے تو فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر ظرف پاکیزہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر ظرف پاکیزہ نہ ہو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن ان کے خسارے میں اضافے کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ظرف پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ برتن گندا ہے تو اب اس میں آب زمزم بھی ڈالیے تو نجس ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ظرف گندا ہے۔ دنیاوی علم کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی انجینئرنگ کالج کے شرائط میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہم تخصص اسپیشلائزیشن سکھا رہے ہیں۔ آپ کا ظرف پاک ہے یا نہیں، آپ کی روح پاک ہے یا نہیں، اس سے ہمارا سروکار نہیں۔ لیکن جب دینی علم کی بات آئے گی تو کہا کہ صرف اسپیشلائزیشن کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں ظرف کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جب امام عسکری نے وہ روایت ارشاد فرمائی کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ، یعنی صرف یہ نہ دیکھو کہ قرآن و حدیث میں اس کا اسپیشلائزیشن ہے، بلکہ وہ سائنا لنفسہ ہی ہونا چاہیے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہونا چاہیے، اپنی ہوا و ہوس کا مخالف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک مجتہد ہے، میں اس کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، اس کا فتویٰ بہت اچھا ہے، وہ رات کو جا کے شراب پیتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں، اب دین کا معاملہ ہے، اب روح کا معاملہ ہے، اب جنت و جہنم کا معاملہ ہے، اب صرف تخصص نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تخصص سے پہلے طہارت کو دیکھا جائے گا۔ طہارت اور تخصص مل کے قابل اتباع ہوگا، صرف تخصص قابل اتباع نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے سلسلے میں تخصص قابل اتباع ہے، انجینئرنگ کے سلسلے میں تخصص قابل اتباع ہے۔ بھائی فلاں صاحب ہے، آپ نے جن سے اپنے گھر کا نقشہ بنوایا ہے وہ تو بہت گناہ گار ہے، بھلے گناہ گار ہوتے رہیں، نقشہ اچھا بنایا ہے یا نہیں، تخصص قابل اتباع ہے۔ لیکن دین کے سلسلے میں چونکہ روح کا معاملہ ہے تو صرف تخصص قابل اتباع نہیں ہے بلکہ طہارت اور تخصص مل کے قابل اتباع ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ اہل بیت کی کئی کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے؟ گناہ گار بھی ہو تب بھی ہم سے منہ مت موڑو۔ اپنے اصحاب کو کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہم سے منہ مت موڑو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر مریض طبیب سے منہ موڑ لے تو اس کے مرض کا علاج کون کرے گا؟ مریض اگر کہے کہ میں اپنے مرض کی وجہ سے طبیب کے پاس نہیں جا رہا تو پھر علاج کون کرے گا؟ طبیب کے پاس جائے گا تبھی تو پاکیزگی نصیب ہوگی۔ سورہ مبارکہ جمعہ آپ نے پڑھی، اسی آیت کو جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کو آیتیں پڑھ کے سناؤ۔ کیوں بھائی؟ کیا ان کو عربی نہیں آتی؟ کہاں آئے رسول اللہ؟ مکہ میں آئے نا۔ مکہ کون سا شہر ہے؟ عربک لینگویج کا مرکز ہے۔ جو زمانے میں فیسٹیول ہو رہے ہیں عربک لینگویج کے، آپ جانتے ہیں کہ جو پوئٹری کا ان کا جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا؟ مکہ میں ہوتا تھا۔ لٹریچر کمپٹیشن ان کے کہاں ہوتے تھے؟ مکہ میں ہوتے تھے۔ یعنی مکہ اس وقت عربک لینگویج کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت کے اوج پر ہے، اور جو جیتتا تھا اس کا قصیدہ آپ جانتے ہیں کہ کعبے کی دیوار پر ٹنگایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ سلسلہ بند کر رہے ہیں، آج کے بعد سے اس سلسلے کو بند کر رہے ہیں، کسی کا جو جیتا ہوا لٹریچر ہے اس کو یہاں پر نہیں ٹانگا جائے گا، اسے یہاں پر نہیں لٹکایا جائے گا کعبے کی دیوار پر۔ تو پھر انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا، ایک کمیٹی بنائی، کہا کہ بھئی تم جاؤ اس کا جواب لکھ کے لے کر کے آؤ، تمہارا کھانا پینا ہمارے ذمے، تمہارا راشن ہمارے ذمے، تمہاری تنخواہ ہمارے ذمے، تم بہترین فیسلٹیز تمہیں دیں گے، تم کیا کرو اس کا جواب لکھو سورہ کوثر کا۔ تو لکھنے کے لیے بیٹھے، کہا کہ 1 سال کے بعد کمرے سے باہر آئے، اور کمرے سے باہر آنے کے بعد کہا کہ ہم نے جواب لکھ لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سناؤ کہ کیا جواب لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ یہ تو وہی سورہ ہے کہ جو پہلے نازل ہوا تھا، کہ ایک آیت ہم نے اضافہ کی ہے۔ کہ کیا اضافہ کی ہے؟ کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔
توجہ فرما رہے. تو ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں سب کو عربی آتی ہے فراوانی کے ساتھ، فر عربی بولتے ہیں، عربی لینگویج جانتے ہیں، عربی گرامر جانتے ہیں، لٹریچر جانتے ہیں، پوٹری جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس معاشرے میں پروردگار کہہ رہا ہے رسول ان کو لکھ کے مت دینا آیت، یتلو علیہم آیات ہی، پڑھ کے سنانا. کیوں بھائی؟ اے رسول اللہ لکھ کے دے دیجئے قرآن کے، جاؤ خود ہی جا کے پڑھ لو. کہ رسول کے پاس بہت زیادہ اضافی ٹائم ہے کہ پڑھ کے سنائیں؟ کہ نہیں، یہ مرحلہ تزکیے کا مرحلہ ہے، اور تزکیے کا مرحلہ اسی وقت پورا ہوگا کہ جب طہارت سے دھلی ہوئی زبان آیتوں کو پڑھے گی تو طہارت منتقل ہوگی. اب یہ مرحلہ یتلو علیہم آیاتی کا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ تم خود نہیں پڑھو بلکہ رسول تمہیں پڑھ کے سنائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہی آیتیں خسران کا باعث بھی بن سکتی ہیں، نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہیں، یہی آیتیں لاس کا باعث بھی بن سکتی ہیں. کب یہ آیتیں تمہیں نفع اور سود پہنچائیں گی؟ اس وقت کہ جب طہارت کی زبان سے سنو گے. اب اسی مقام سے آپ یہاں تک آ گئے تو اب یہ بات بھی سنتے ہوئے چلیے. یہی آیت دلیل ہے امامت پر. آپ کہیں گے مولانا اتنی آیتیں سنی آج تک امامت کی دلیل کے طور پر، یہ آیت کبھی نہیں سنی. میں کہہ رہا ہوں یہی آیت دلیل ہے امامت کے اوپر. کیسے؟ اس لیے یا تو یہ کہیے کہ رسول کی وفات کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پاکیزہ کرے، سب کے سب معصوم ہو گئے. اور اگر سب معصوم نہیں ہیں، نجاستیں موجود ہیں، کثافتیں موجود ہیں، قلب میں ناپاکیزگی موجود ہے، تو اب کسی رسول جیسے کی ضرورت ہے جو آیتیں پڑھ کے سنائے تاکہ قلب پاکیزہ ہو جائے. تو کہا کہ پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی. جب قلب کی پاکیزگی کا مرحلہ آ گیا، اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ معرفت. معرفت یعنی پہچانو کہ کس کی اطاعت کر رہے ہو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اس مثال کو آپ کے سامنے کہ کسی گلی کے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے لائیے تو کیا ہوگا؟ کہ رکھ دیجئے پتہ نہیں کیا لکھا ہے. لیکن اگر پتہ چلے بھائی فلاں صاحب کے پاس گئے تھے، 4 گھنٹے انتظار کیا، اتنی فیس دی، اس کے بعد یہ لکھوا کے لائے گا، جلدی دکھائیے کیا لکھا ہے. کیوں فرق آ رہا ہے ان دو بیہیویئرز میں؟ ان دو رویوں کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے ان دو رویوں کا فرق ہے کیونکہ پہلے میں طبیب کی معرفت نہیں ہے، دوسرے میں طبیب کی معرفت ہے. تو جتنی طبیب پر معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی نسخے کی افادیت بڑھتی چلی جائے گی. تو اگر اہل بیت کی تعلیمات کی افادیت کو بڑھانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے ان کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا. پتا چلے کہ طبیب کتنا بڑا ہے تب پتا چلے گا کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری کامیابی اس نسخے میں ہے تو نسخے کی افادیت کتنی زیادہ ہوگی. تو دوسرا مرحلہ معرفت کا مرحلہ. پھر 2 مرحلے اور رہ جاتے ہیں، انہیں آپ کے سامنے پیش کر کے اور اس 5 مجالس کو میں نتیجے تک پہنچا دوں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ احساس کا مرحلہ. تمہارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک، جس کو کہتے ہیں تمہارے اندر ایک بہتا ہوا دریا ہونا چاہیے. دریا کی موجوں کی فراوانی کی طرح سے اور دریا کے موجوں کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس طرح تمہارے اندر ایک احساس کا دریا ہونا چاہیے کہ جو جوش مار رہا ہو. میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کر رہا تھا، اسی روایت سے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیا احساس ہو تمہارے اندر؟ امام فرماتے ہیں یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ ثواب حاصل کرے جو حسین کے ساتھ قتل ہونے والوں کو ملا، تو کیسے ملے گا؟ صرف معرفت کی بنیاد پر نہیں ملے گا، معرفت اور احساس کی بنیاد پر ملے گا. حسین کو ماننے والے تو بہت ہیں، حسین کو ماننے والے بھی بنو اور حسین کو چاہنے والے بھی بنو. ماننے والے اور چاہنے والے میں کیا فرق ہے؟ ماننے والا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتا ہے، چاہت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے نہیں دیتی. چاہت انسان کو ابھارتی ہے کہ اٹھوں اور کچھ کروں اس کے لیے کہ جس سے چاہت رکھتا ہوں. امام نے کہا تمہارے اندر ایک ابلتا ہوا دریا ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک جوش ہونا چاہیے. کیا جوش ہونا چاہیے؟ فقل متا، جب بھی ذکر ہو ان لوگوں کا کہ جسے
حسین کے ساتھ قتل کیا گیا، فوراً تمہاری زبان پر احساس کے نتیجے میں یہ جملہ آ جائے، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان کو ان سے پہلے حسین پر قربان کر دیتا۔ علی 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 یا پہلا مرحلہ ماننے کا مرحلہ، معرفت کا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ چاہنے کا مرحلہ، چاہت ہو آقا اگر میں ہوتا آپ کے جون سے پہلے اپنی جان کو قربان کر دیتا، حبیب سے پہلے جان کو قربان کر دیتا، مسلم سے پہلے جان کو قربان کر دیتا۔ میں نے پہلے نہیں معلوم یہ بات بیان کی ہے یا نہیں، ایک شخص آیا مولا کے پاس جنگ نہروان میں، کہا مولا آپ جیت گئے؟ کہاں؟ کہا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کی جیت دیکھے۔ توجہ کیجئے گا، وہ چاہتا تھا کہ آپ کی جیت دیکھے۔ تو مولا نے کہا کہ اگر وہ ہوتا تو ہمارے ساتھ ہوتا؟ کہا کہ ہاں مولا اگر زندہ ہوتا تو ضرور آپ کے ساتھ ہوتا۔ امام نے کہا اگر وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ تھا، اگر چاہت تھی تو وہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دنیا کے دوسرے لشکروں میں زمان و مکان کی قید ہوتی ہے، جو چلا گیا وہ نہیں آ سکتا، جو بعد میں آئے گا وہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لشکر جس زمان اور جس مکان میں ترتیب پا رہا ہے اسی میں کوئی اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لشکر کا سربراہ بھی زمان و مکان میں مقید ہوتا ہے، لیکن جس لشکر کا سربراہ زمانے پر حکومت کرتا ہو اس کا لشکر زمانے میں مقید نہیں ہوتا، اس کا لشکر آدم سے تیار ہوتا ہے اور قیامت تک تیار ہوتا ہے۔ یا توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ مرحلہ ہے کا چاہت۔ امام نے کہا اگر وہ چاہتا تھا کہ ہو تو وہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں علی وہ لشکر کا سربراہ نہیں ہوں جو صرف زندوں پر حکومت کروں، میرے لشکر میں صرف وہ نہیں ہے کہ جو صرف زندہ ہوں، بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک جو جو چاہتا تھا کہ ہو وہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے پر حکومت ہے، زمانے پر حکومت ہے، زمانہ ان پر غالب نہیں ہے، یہ زمانے پر غالب ہے۔ تو کہا کہ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ چاہت ہو، چاہت ہو، اور یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس لیے ہے کہ معرفت میں اضافہ ہو اور چاہت میں اضافہ ہو۔ اسی لیے کہا کہ حسین کے اصحاب کا تذکرہ سنو، یا لیتنی کنت معکم فافوز معہم فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ اے کاش تمہارے دل سے بار بار تمہاری زبان پر آئے اور تمہاری چاہت کو ریپریزنٹ کرے اور تمہاری احساس کو اور تمہاری چاہت کا ترجمان بن کر تمہاری زبان پر جاری ہو کہ اے کاش مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہاں تک کہ یہ احساس کتنا بڑھ جائے، یہ احساس اس مرحلے تک آ جائے کہ اب تمہاری اپنی پسند ختم ہو جائے، تمہاری اپنی ناپسند ختم ہو جائے، اس مرحلے پر آ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ یبن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولی من الجنان، اگر چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے تو کیا کروں؟ کہ فحزن لحزننا، جب ہم محزون ہوں تو محزون ہو جا، جب ہم خوش ہوں تو خوش ہو جا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ جب ہم امن میں ہو تو تو امن کو محسوس کر، جب ہم خوف میں ہو تو تم خوف کو محسوس کرو۔ کیسے ہوگا یہ مولا؟ کہ ایسے ہوگا کہ جب تمہارا دل ہمارے دل کے ساتھ جڑ جائے گا، اب یہ دل الگ نہیں ہے بلکہ ہمارے دل کا، ہمارے قلب کا حصہ ہے، جب جڑ جائے گا تو اب اگر امام کا دل خوش ہے تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا، امام کا دل مغموم ہے تو تمہارا دل مغموم ہو جائے گا۔ اب اس کی جو سب سے آسان مثال ہے وہ کیا ہے؟ غم کی محفلیں، خوشی کی محفلیں، لیکن یہ اس تک محدود نہیں عزیزوں، ساری اخلاقی برائیوں کا حل اس جملے میں موجود ہے۔ کیسے؟ اخلاقی برائیوں کا حل اس جملے میں کیسے ہے؟ کسی مومن کو نعمت ملی، میرا مولا خوش ہے اس کے نعمت ملنے سے یا نہیں؟ مولا خوش ہے تو پھر مجھے بھی اس کے نعمت ملنے سے خوش ہونا چاہیے۔ اب
اب یہ مرحلہ آ گیا کہ حسد کا مرحلہ خود بخود ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا حسد کا مرحلہ؟ اس لیے کیونکہ میرا دل اس کے دل سے نہیں جڑا ہوا کہ اس کو نعمت ملنے سے مجھے غم ہو، بلکہ میرا دل امام کے دل سے جڑا ہوا ہے، اور مولا دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو نعمت ملی ہے، تو چونکہ مولا خوش ہے تو غلام بھی خوش ہے. اب آپ دیکھیے بعض اوقات جن کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، بوڑھے بزرگ، وہ کیا کرتے ہیں ایک ایک کر کے فائلز کو سلیکٹ کرتے ہیں. وہ جوان کیا کرتے ہیں کنٹرول اے، ساری ایک ساتھ سلیکٹ ہو جاتی ہیں. اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے آپ دور کیجئے، ایک ایک برائی پر درس دیجئے، لیکچر دیجئے، غیبت پہ، حسد پہ، تہمت پہ، اس پہ اس پہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے قلب کو جوڑ دیجئے معصوم کے دل کے ساتھ. جب جڑ گیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں طہارت ہو اور یہاں کثافت باقی رہ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہاں طہارت ہو اور یہاں ناپاکی رہ جائے؟ ایک دفعہ جب جڑ جائے گا تو خود بخود طہارت وہاں سے امنڈ کر یہاں آ جائے گی، پورا دل خود بخود پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. اور پھر اس کے بعد یہ احساس تمہارے دل میں باقی رہے کہ تم جب اہل بیت خوش ہیں تو خوش ہو، اہل بیت مغموم ہے تو مغموم. اور یہ معیار ہے عزیزوں، معیار ہے. ہم اپنی زندگیوں کو راحت آسان کر سکتے ہیں اس معیار کے ذریعے سے. جو بھی چیز دیکھیں، معیار کیا ہے؟ میرا مولا یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا یا مغموم ہو رہا ہوگا. ایسا اسٹینڈرڈ ہے، ایسا معیار ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک جملہ سوچے انسان، میرا مولا یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا یا مغموم ہو رہا ہوگا. گناہ دور ہو جائیں گے، جاہلیت پر مبنی رسومات ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان ہر چیز میں سوچے گا آقا دیکھ کے خوش ہوں گے یا نہیں. آقا کی خوشی مجھے عزیز ہے، میں تو غلام ہوں، غلام کی اپنی کیا مرضی ہوتی ہے؟ غلام کی مرضی تو آقا پر قربان ہوتی ہے. نہیں معلوم میں نے آپ کے سامنے وہ بادشاہ والا واقعہ پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. کہا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں، زاہدی صاحب تو شاید سن چکے ہوں گے وہاں کی مجلس میں، کہا کہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. غلام، ایک بادشاہ نے کہا کہ ہمیں غلام کی ضرورت ہے. اچھا بھائی تو کیا کریں؟ لے لیجئے غلام، اتنے سارے تو ہیں، ایک اور رکھ لیجئے. کہ نہیں یہ ذرا خاص غلام ہے، اس کے لیے انٹرویو ہوں گے. تو صرف آج غلاموں کے لیے انٹرویو نہیں ہوتے، پہلے زمانے میں بھی غلاموں کے لیے انٹرویو ہوتے تھے، اور صرف آج سیویاں جمع نہیں ہوتی، پہلے بھی جمع کی جاتی تھی. خیر آج اس کو نام چینج کر کے جاب کا دے دیا گیا. خیر تو اب کہا گیا کہ مجھے ضرورت ہے غلام کی. ٹھیک ہے انٹرویو اعلان کر دو. اعلان ہو گیا، جمع کر لیے سارے لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا، جمع ہو جاؤ. ہاں بھائی کیا ہوگا کا انٹرویو کون لے گا؟ بادشاہ خود لیں گے. کیا ہوگا؟ سوالات کا 3 سوال ہوں گے. ہر بندہ جا رہا ہے، 3 سوال ہو رہے ہیں. کیا کھاؤ گے؟ کیا پہنو گے؟ کہاں سو گے؟ کیا کھاؤ گے؟ کیا پہنو گے؟ کہاں سو گے؟ ہر بندہ جواب دے رہا ہے آقا آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، ہم تو غلام ہیں، دال دیں گے تو کھا لیں گے، سبزی دیں گے تو آپ کا بچا ہوا کھا لیں گے. ٹھیک ہے کہاں سو گے؟ بھائی جہاں سلائیں گے وہاں سو جائیں گے، ایک تکیہ مل جائے، ایک چادر مل جائے. اچھا کیا پہنو گے؟ بھائی جو بھی آپ دیں گے وہ پہن لیں گے، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں، ہمیں تو ایک عام سا لباس ملے پہن لیں گے، مسئلہ نہیں. ہر ایک تقریباً یہی جواب دیے جا رہا ہے، آگے بڑھے جا رہا ہے. انٹرویو ختم ہو گئے. وزیر نے آگے پوچھا بھائی بادشاہ سے، ہاں بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ اسے رکھوں گا. کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ سب نے ایک جیسے تو جواب دیا. کہ نہیں اس کا جواب مختلف تھا. کہ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ کیا اس نے کوئی بہت زیادہ کم کی ڈیمانڈ کی ہے، بہت زیادہ کی ڈیمانڈ کی ہے؟ کیا آپ کو اس میں پسند آیا؟ کہ سب جب ہم ان سے سوال کر رہے تھے تو دال ہی کے ذریعے، سبزی ہی کے ذریعے، پھٹے ہوئے لباس ہی کے ذریعے، ایک تکیے اور چادر ہی کے ذریعے اپنی مرضی کا اعلان کر رہے تھے. جب اس سے ہم نے پوچھا کیا کھاؤ گے تو اس نے اپنی مرضی بتانے کے بجائے کہا جو آپ دیں گے وہ کھا لوں گا. کہ کہاں سو گے؟ کہ جہاں آپ سلائیں گے وہاں سو جاؤں گا. کہ کیا پہنو گے؟ کہ جو آپ دیں گے وہ پہن لوں گا. کہ اسے غلامی کا مطلب معلوم ہے. غلامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی ہی صحیح آقا کے مقابلے میں رائے رکھو، بلکہ غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی رائے کو اپنے آقا کی رائے پر قربان کر دو. یہ مرحلہ کہ میری کوئی رائے نہیں ہے، جو آپ کی رائے وہ میری رائے. معکم لا مع عدوکم، زیارتوں کا جملہ ہے. آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. جو آپ کی خوشی وہ میری خوشی، جو آپ کی چاہت وہ میری چاہت، جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند، جو آپ کو ناپسند وہ مجھے ناپسند. اب ضرورت ہے ایک ایک برائی کو الگ الگ ڈسکس کرنے کی؟ نہیں، سب برائیاں دور ہو جائیں گی. بے حجابی میرے آقا کو پسند ہے یا نہیں؟ گھر میں شادی ہو رہی ہے، یہ کام کریں یا نہ کریں؟
20 لوگوں سے فون کر کے مشورہ کرتے ہیں، کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں. کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک لمحے کو انسان اپنے دل میں سوچے میں یہ کروں گا، میرا مولا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. ختم ہو گئی. شادیاں پاکیزہ ہو جائیں گی، گھر پاکیزہ ہو جائیں گے، دل پاکیزہ ہو جائیں گے، کاروبار پاکیزہ ہو جائیں گے، سب پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آقا کے دل کے ساتھ دل جڑ جائے گا. اور یہ طہارت کو حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے. بھائی مولانا منع کر رہے ہیں یہ کام کرنے کو، چھوڑیے مولانا. مولانا کون ہوتے ہیں؟ آپ خود اپنے دل میں بیٹھ کر کے سوچئے آقا خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میرا زمانے کا امام خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم اکثر شادیوں میں جاتے ہیں، ان سے یہی کہتے ہیں آپ کچھ نہ سوچئے، یہ سوچئے اس شادی میں مولا کو بلا سکتے ہیں نہیں بلا سکتے. اگر بلا سکتے ہیں تو جو کر رہے ہیں وہ ضرور کیجئے، اگر نہیں بلا سکتے تو سوچئے کہ جس شادی میں آپ کا آقا اور مولا نہیں آ سکتا اس خوشی میں دوام کیسے ہوگا. تو ساری برائیاں کنٹرول اے کے ذریعے، میں کہہ رہا ہوں نا، ساری برائیاں یک مشت دور ہو جائیں گی، ایک ساتھ دور ہو جائیں گی. کیسے؟ انسان ایک اسٹینڈرڈ، ایک معیار کو اپنے لیے حاکم قرار دے دے. کیا آقا خوش ہے یا نہیں ہے، مولا خوش ہے یا. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ، بس گفتگو ختم ہو رہی. چوتھا مرحلہ عمل کا مرحلہ. جب احساس اس شدت کو پہنچ جائے گا تو اب عمل وجود میں آئے گا. اور عمل کیسا ہوگا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض، خدا نے زمین کی طرف نگاہ کی. فاختارنا، اور ہم اہل بیت کو منتخب کیا. واختار لنا شیعتا، اور ہمارے لیے شیعوں کو بھی منتخب کیا. توجہ کیجئے گا، اپنے مقام کو کم نہ سمجھیے. اپنے مقام کو ہم کم سمجھتے ہیں اس لیے کثافتوں کی طرف جاتے ہیں. ہم علی کے شیعہ ہیں، ہمیں خدا نے منتخب کیا. کہا کہ ہمیں منتخب کیا اور ہمارے شیعوں کو منتخب کیا. پھر امام اپنے شیعوں کی نشانیاں بتاتے ہیں. شیعوں کی نشانیاں کیا ہے؟ فرماتے ہیں ینصروننا، یہ ہماری مدد کرتے ہیں. یفرحون لفرحنا، ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. ویحزنون لحزننا، ہم محزون ہوتے ہیں تو یہ محزون ہوتے ہیں. ویبذلون اموالهم وانفسهم فینا. عجیب ہے، کہا کہ یہ اس مرحلے تک آپ پہنچتے ہیں، اس مرحلے تک آپ پہنچتے ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں پروردگار یہ جان میری نہیں ہے تیری ہے. حسین یہ جان میری نہیں ہے تیری ہے. اس مرحلے تک آ جاتے ہیں. عمل کے مرحلے پر اپنی ملکیت کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ گھر، ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ گھر میرا ہے لیکن آقا کی مرضی سے کروں گا، یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ نہیں آقا گھر ہی آپ کا ہے، جب آپ کا ہے تو آپ کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ. آپ وہ جملہ دیکھیے کہ مجھے بہت پسند ہے یہ جملہ. جب حضرت ختیجہ نے پیغام بھجوایا رسول اللہ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ایک جملے کے لیے. کہا کہ پیغام بھجوایا، رسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ رشتہ لے کے آئے، حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو حضرت ختیجہ کے سرپرست تھے. بعض نے کہا والد تھے، چچا تھے، جو بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اب کیسے روکا جائے اس شادی کو، کیونکہ حضرت ختیجہ مالدار اسٹیٹس کے اعتبار سے، رسول اللہ یتیم مالی اعتبار سے، کیا کیا جائے. تو انہوں نے مہر کی بہت زیادہ رقم رکھ دی کہ اتنا مہر اگر ہوگا تو ہم شادی کریں. رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس اتنا مہر نہیں ہے. کہ نہیں ہے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، التماس سے دعا، آپ تشریف لے جائیے. رسول اللہ اٹھے، حضرت ابو طالب اٹھے، جانے لگے تو کنیز آئی، اور کنیز نے آ کر کے مہر سامنے رکھا اور کہا کہ یہ ختیجہ کا مہر ہے جو ختیجہ نے بھجوایا ہے. توجہ کیجئے گا، شاید کوئی شادی ایسی ہو تاریخ میں کہ جس میں خاتون خود اپنا مہر نہیں ہے ختیجہ کا. اب مہر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، تو اب ان کے چچا کے پاس، ان کے والد کے پاس بھی کوئی بات نہیں بچی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب مہر آ گیا تو بات قبول ہے. جب ختیجہ کی اتنی چاہت ہے نکاح کی تقریب ہو جائے تو نکاح پڑھا گیا. حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا. آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر دلیل دیجیے. میں یہ کہتا ہوں حضرت ابو طالب کے کفر پر دلیل دیجیے، کیونکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار میری نسل میں اسلام کو باقی رکھنا. اب ابراہیم کی نسل کے لیے ایمان کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کفر کی دلیل کی ضرورت ہے. ہم نہیں دلیل دیں گے ایمان پر، آپ کفر پر دلیل دیجئے، یا کہیے کہ نبی خدا کی دعا قبول نہیں ہوئی
اور اگر دعا قبول ہوئی تو جس کو نکالنا ہے، جیسے نوح کے بیٹے کو نکالا گیا، ایسے آپ کفر کی دلیل دیجئے۔ ایمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کفر کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار میری ذریت میں اسلام کو باقی رکھنا۔ اب آئیے، کہا کہ جب نکاح ہو گیا، نکاح کی تقریب ہو گئی، اٹھے جانے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جائیں گے، انتظام کریں گے، کوئی گھر کرائے پہ لیں گے، کوئی بنیادی اسباب لیں گے، اس کے بعد دلہن کو رخصت کر کے لے جائیں گے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ کہ اب چونکہ نکاح ہو گیا، اب دیکھیے طہارت دیکھیے، نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کنیز کے ذریعے سے گفتگو کر رہی ہیں، اب چونکہ نکاح ہو گیا تو کہا کہ پردے کے پیچھے سے باہر تشریف لائیں، اور باہر تشریف لا کے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ جملہ دیکھیے کیا ہے، اس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، یبذلون اموالہم وانفسہم فینا، اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے، ہمارا سمجھتے ہیں۔ اب جملہ کیا ہے؟ جملہ ہونا کیا چاہیے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جملہ ہونا یہ چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ اس گھر میں رہیے، آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہی ہونا چاہیے نہیں؟ جملہ کہا البیت بیتک وانا امتک، یہ نہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور آپ رہ سکتے ہیں، آج کے بعد سے یہ گھر آپ کا گھر ہے اور خدیجہ آپ کی کنیز بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ اللہ، اور تاریخ میں یہ جملہ 2 دفعہ اور دہرایا گیا، جتنی میرے پاس علم ہے 2 دفعہ دہرایا گیا۔ ایک دفعہ کہ جب امیر المومنین سے کہا کہ ہم فاطمہ سے ملنا چاہتے ہیں، امیر المومنین آئے، کہا کہ وہ جن سے آپ ناراض ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ البیت بیتک وانا امتک، وہی جواب جو ماں نے رسول کو دیا تھا فاطمہ نے علی کو دیا، اے علی گھر آپ کا گھر ہے، فاطمہ آپ کی کنیز ہے۔ اور تیسری دفعہ کہ جب تاریخ نے لکھا کہ عقیل سے کہا کہ اے عقیل جاؤ اور کسی شجاع خاندان سے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ میں کربلا کی تیاری کر سکوں۔ کہا کہ جیسے عقیل رشتہ لے کے پہنچے، حضرت ام البنین کے والد نے کہا مجھے قبول ہے لیکن بیٹی سے پوچھیں گے۔ جب بیٹی کے پاس گئے تو بیٹی سے پوچھا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں علی کی بیوی بننا چاہتی ہوں، علی کی زوجہ بننا چاہتی ہوں، احب ان اکون خادمۃ علی ابن ابی طالب، میں چاہتی ہوں کہ علی کی خادمہ بن کے زندگی گزاروں۔ دیکھیے 3 دفعہ جملہ تکرار ہو رہا ہے، 3 دفعہ، اور 3 گھرانوں میں تکرار ہو رہا ہے۔ جو علی کو شروع سے اپنا آقا اور مولا سمجھ رہی ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کی نسل میں عباس جیسا جوان پیدا نہ ہو؟ یہ شیر ام البنین کا اثر ہے، یہ تربیت ام البنین کا اثر ہے کہ حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تم علی کے بیٹے ہو، حسین رسول کے بیٹے ہیں، کبھی اپنے آپ کو حسن و حسین کے برابر اور مساوی تصور نہ کریں۔ بس عزیزوں، بات خود بخود منزل مصائب تک آ گئی۔ یبذلون اموالہم وانفسہم فینا، شہدائے کربلا کی خصوصیت کیا تھی؟ آپ جا کر کے دیکھیے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ جملے جو شب عاشور شہدائے کربلا نے کہے۔ عجیب جملے ہیں، یعنی میری جان مولا میری ہے نہیں، آپ کی ہے۔ امام نے کہا جاؤ جان بچا کے چلے جاؤ گا، کہاں جائیں جان بچا کے؟ جان آپ کی ہے، ہماری تھوڑی ہے، ہم کہاں جائیں جان بچا؟ ایک نے کھڑے ہو کر کے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کے بغیر بھی کیا زندگی کو زندگی کہا جا سکتا ہے؟ کہ بغیر زندگی موت ہے، حیات وہ ہے جو حسین کے ساتھ ہو۔ ایک دفعہ کسی نے آ کے حبیب کے کان میں کہا حبیب قیامت ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ شب عاشور۔ کبھی میں زینب کے خیمے کے باہر سے گزر رہا تھا اور زینب اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا اپنے جانثاروں کا امتحان تو لے لیا ہے نا، ایسا نہ ہو کل کے دن تمہیں چھوڑ کے چلے جائے، فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاؤں پہ شک ہے۔ کہ ایک دفعہ حبیب نے یہ جملہ سنا، اپنے مقام پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفاؤں پہ شک ہے۔ انصار کو جمع کیا، ایک دفعہ جب زور سے چیخ ماری کہا بنو ہاشم بھی آ گئے، بنو ہاشم سے کہا آپ لوگ تشریف لے جائیے، آپ کی بات نہیں ہے،
یہ غیروں کی بات ہے، یہ پرایوں کی بات ہے، یہ انصار حسینی کی بات ہے، یہ حسین کے خاندان کی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے خیموں میں چلے گئے، انصار حسینی کو جمع کیا اور کہا اے انصار حسینی قیامت آ گئی۔ کہ کیا ہو گیا؟ کہ زینب کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ زینب اپنے بھائی سے کہہ رہی تھیں کہ امتحان تو لے لیا ہے نا، ہمیں جانا ہوگا اور زینب کو اپنی وفا کا یقین دلانا ہوگا۔ تاریخ نے لکھا تلواروں کو نکالا، زینب کے خیمے کے باہر آئے اور کہا آقا زادی ابھی حکم کیجئے، ابھی اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں نہ اڑا دیں تو ہمیں کہیے گا۔ زینب نے دعا دی، زینب نے دعا دی، اور اس کے بعد کہا کہ بیویوں نے رونا شروع کیا اور کہا کہ کل حسین غریب کی مدد کرنا۔ کہ اس طرح سے یہ جملہ حسین غریب کی مدد کرنا اصحاب پر اتنا گرا گزرا کہ اصحاب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کہ خیمے کے اندر بیویوں نے رونا شروع کر دیا، خیمے کے باہر اصحاب نے رونا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا اے اصحاب حسینی، میری جان، میرا سب کچھ، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے، صرف سن نہیں سکے کہ حسین غریب و تنہا ہے۔ آئیے گا شام غریبہ میں دیکھیے گا جب حسین اکیلا رہ جائے۔ بات حبیب تک آ گئی ہے تو یہ روایت سن لیجئے۔ آپ رو چکے ہیں، صرف جو نہیں رو سکا اس کے لیے میں ایک جملہ پڑھ دوں۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا، ایک ملعون کہتا ہے میرے پاس حبیب کا سر تھا، ایک چھوٹا بچہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، میں دربار میں جاؤں تو میرے پیچھے آئے، میں دربار سے باہر آؤں تو میرے ساتھ آئے، میں خیمے میں جاؤں تو میرے ساتھ جائے۔ میں نے کہا تجھے کیا مسئلہ ہے، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہ آنسو بہا کے کہنے لگا یہ جس کا سر ہے نا، یہ میرے بابا کا سر ہے، میرے بابا کا سر مجھے دے دے، میرے پاس جو کچھ ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میرے بابا کا سر نو کے نیزہ بلند ہے۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ میں یزید کے پاس لے جاؤں گا، انعام و اکرام لوں گا، اس کے بدلے میں تجھے دینے والا نہیں ہوں۔ کہ دیکھ میں تجھے اس کے بدلے جو کچھ میرے پاس ہے دینے کے لیے تیار ہوں، کہ نہیں دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اپنے دوستوں کے پاس آیا، اپنے دوستوں کے پاس آیا اور دوستوں سے کہا کہ دیکھو آج دوستی کو نبھانے کا دن ہے، آج جو میرے ساتھ چلے گا وہ میرا دوست ہے، جو نہیں چلے گا وہ دوست۔ دوستوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھو میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آؤ مل کے حملہ کرتے ہیں، بابا کا سر لے لیتے ہیں۔ سب دوستوں کو بھی جلال آیا، خود کو بھی جلال آیا، چلا وہ شخص خیمے میں تھا، اس کے خیمے پہ حملہ کیا، اس کو قتل کیا، اپنے بابا کا سر لیا اور اپنے بابا کا سر ہاتھ میں لے کے سینے سے لگایا، چوما، اور یہ کہتا ہوا چلا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کیسے ممکن ہے کہ اس کے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو۔ ایک دفعہ سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا، بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے سر کو نو کے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا، لیکن بابا میرے ساتھ نبی زادیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں سید سجاد کرے تو کیا کرے، نبی کی بیٹیاں ساتھ ہیں، علی کی بیٹی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما، پروردگار ہمیں دنیا میں حسین کا راستہ عطا فرما، آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، جنہوں نے پرچم حسین کو بلند کیا ان کو فتح و نصرت عطا فرما، آزاداری کی، عزاخانوں کی، عزاداروں کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں شامل ثواب فرما۔ پروردگار یہ مومنین اپنی حاجتوں کو، اپنے مسائل کو بھول کر فاطمہ کے لال کو رونے کے لیے چلے آتے ہیں، پروردگار تجھے زینب کبریٰ کی مظلومیت کا واسطہ، سید سجاد کی مظلومیت کا واسطہ ان کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی اولاد کو محب اہل بیت قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قائم آل محمد منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔